रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तारीखी साल, मुश्किल हाल और नया जाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। साल 2022 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया है। अब 2 घंटे के बाद तारीख भी बदल जाएगी। 2022 2023 में बदल जाएगा। तो इस साल बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला ना तो अवाम की किस्मत नहीं बदली, किसी गरीब की हालत नहीं बदली। इस साल को तारीख अगर याद रखेगी तो सियासी अदम इस्तेहकाम, इक्तदार की मारामारी और अफरा तफरी के तमाशों के हवाले से याद रखेगी। रिजीम चेंज, अमरीकी साइफर, साजिश, अदम एतमाद, सिंध हाउस, खरीदो फरोख्त और सियासी जोड़ तोड़ के खेलों के हवाले से याद रखेगी। बाजवा डॉक्ट्राइन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और एस्टेब्लिशमेंट के मुबैना सियासी और एलानिया गैर सियासी होने के वादों के हवाले से याद रखेगी। पीटीआई की चलती हुकूमत को घर भेजने, इमरान खान के इक्तदार से निकलकर मजीद खतरनाक हो जाने, एक साल में सबसे ज्यादा जलसे, जुलूस, रैलियां और लॉन्ग मार्च के नाम पर लगे रौनक मेले के हवाले से याद रखेगी। इमरान खान को गोली लगने, तोशाखाना की घड़ी, फॉरेन फंडिंग और पीडीएम हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाकर -1 की कोशिश के हवाले से याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटों और हुकूमती अरकान को करप्शन मुकदमात में मिलने वाले तारीखी रिलीफ, कानून में तरामीम करके नैब को ताले लगाकर खुद को NRO 2 देने के हवाले से याद रखेगी। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम की कमर पर मुश्किलात का बोझ लादने, पेट्रोल की कीमत 150 से 250 तक ले जाकर हुकूमत के लिए जहर खाने के पैसों का जुगाड़ करने के हवाले से याद रखेगी। जनाब, इस साल को अगर तारीख याद रखेगी तो मईशत की तबाही के हवाले से याद रखेगी, तारीखी महंगाई से याद रखेगी, डिफॉल्ट के खतरे से डराकर बचाने का क्रेडिट लेने के हवाले से याद रखेगी। ज़र मुबादला के खुश्क होते ज़खायर, डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी, कम होती बरामदात और बढ़ते खसारे के हवाले से याद रखेगी। कर्जों के लिए एक दर से दूसरे दर पर जाने के हवाले से याद रखेगी। तबाहकुन सैलाब के हवाले से याद रखेगी। अहल और तजुर्बेकार हुकूमत के टूटते भरम और पीटीआई की वापसी के इम्कानात के हवाले से याद रखेगी। असेंबलियों की तहलील और इसमें रुकावटों के हवाले से याद रखेगी। पीडीएम के इलेक्शन से जान छुड़ाने और इक्तदार से चिपके रहने के हवाले से याद रखेगी। इस साल को अगर तारीख याद रखेगी तो कहा जा रहा है कि पीडीएम की 11 जमातों की नाकाम हुकूमत के हवाले से याद रखेगी। तो आज के प्रोग्राम में गुजरे साल के अहम वाकयात पर बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तजियाकार हैं नजीर लगारी साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब और तजियाकार रजा रूमी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। नजीर लगारी साहब, आपसे शुरू करते हैं सर, और मैं बात करना चाह रही हूँ कि सियासत के हवाले से ही पहले सर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाकर ये जो 11 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत कायम की गई, एक अच्छा फैसला था और इसका मुल्क को फायदा हुआ है? देखें, पहली बात तो ये जो अल्फाज का चुनाव है वो उससे एहतियात से होना चाहिए। किसी ने नहीं हटाया इनको। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली ने अपना एक अक्सरियत से और वजीर आजम के खिलाफ तारीख अदम एतमाद के जरिए इनको हटाया गया। सर मैं वही बात कर रही थी कि वही हटाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बर्बादी शुरू हुई थी इमरान खान साहब के दौर से वो उस आगे बढ़ी है, उससे वो बर्बादी वापस नहीं हुई है। और इमरान खान का दौर एक तबाही और बर्बादी का दौर था जो आगे चलता हुआ यहाँ तक पहुंचाया और अब और ज्यादा खराबी की तरफ जा रहा है। और इसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी इमरान खान साहब के दौर में, इसीलिए इसका एक्सटेंशन समझा जाएगा उसका। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने इमरान खान के दौर की बात की, लेकिन जो मेरा सवाल ये था कि जो ये पीडीएम की हुकूमत लाई गई या आई, आपके ख्याल में ये एक अच्छा फैसला था? नजीर लगारी साहब, अभी तक आपने देखा कि आपके सामने इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप है या कोई पॉलिसी है? इनकी कोई तैयारी आपको नजर आई कि इन्होंने आके इक्तदार संभालना था और फिर इन्होंने मुल्क चलाना था? चूंकि शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क का इतना बेड़ा गर्क हो गया और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या सिर्फ ये हुकूमत करने आए थे? नहीं, जब ये लोग अगर तैयार नहीं थे तो इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर इनको हालात का इल्म नहीं था, हमें हालात का इल्म था, हमें पता था कि एक नातजर्बाकार और गैर सियासी आदमी को लाकर जो खेल खेला गया है वो खेल पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, वो अब भी खतरनाक है। और अगर इन लोगों को ये मालूम था कि ये सारा कुछ होने वाला है
تو انہیں اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور انہیں اقتدار میں آ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور نہ وہ مسائل حل کر پا رہے ہیں۔ کس نے روک دیا تھا؟ جو یہ جو پلان بنا کر گئے تھے اس کے پاس بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس گئے تھے، آئی ایم ایف کے پاس گئے، تو آئی ایم ایف کے پاس عمران خان جا کر سارا کچھ دینے کے باوجود بھی ان کے جو شرائط تھی ان کی خلاف ورزی کا آغاز انہوں نے خود کیا، ان کے دور میں نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب آگے مسائل بڑھے ہیں تو انہوں نے انٹرنیشنلی اور قومی ملکی سطح پر انہوں نے مسائل کو گھمبیر بنایا۔ عمران خان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں عدم استحکام کو اور جو غیر یقینی، آپ کو پتہ بات کیا کی جا رہی ہے؟ عمران خان یہ کہتے رہے اپنے دور حکومت میں 70 سال کا گند ہے 5 سال میں صاف نہیں کر سکتا، پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سال کا گند ہے 8 ماہ میں صاف نہیں کر سکتے۔ یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں اس وقت میں اس قوم کو؟ نہیں، ان کی دلیلوں کو چھوڑیں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان نے مجموعی طور پر جتنا قرض لیا تھا وہ اکیلے عمران خان صاحب نے ڈالر میں اتنا ہی قرض 75% سے زیادہ، پاکستان کی تاریخ کے مجموعی قرض سے 70% سے زیادہ قرض عمران خان صاحب نے لیا۔ تو پاکستان کا کون سا مسئلہ حل کیا انہوں نے؟ کوئی ایک مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ مسئلہ نہیں حل کر سکے۔ میں آگے اکانومی کے اوپر بھی آتی ہوں۔ یہ بتائیں کہ اس وقت میں یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا شوشہ کون چھوڑ رہا ہے، اور یہ اسمبلی کے 1 سال مزید اس کو توسیع دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کا راستہ ہے، اور کیا یہ ممکن ہو سکے گی فرار؟ نہیں، میرے خیال میں جو بھی یہ راستہ اختیار کر رہا ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی راستہ ہے۔ پاکستان کے آئین میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک منتخب حکومت ہوگی، وہ 5 سال کی مدت پوری کرے گی، اور اسمبلی ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، حکومت آتی ہے جاتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اسمبلی وجود میں آئے گی، 5 سال وہ اسمبلی چلے گی، اس کے بعد جو ہے 5 سال کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد نئی اسمبلی آئے گی اور اس کی جگہ لے گی۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ جناب کوئی اور حکومت آ جائے گی، ماورائے آئین حکومت آ جائے گی؟ تو آئین میں جب ہو رہی ہیں، یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے۔ وہی افواہیں گردش کرنے والے جو کروا رہے ہیں یہ افواہیں گردش، کون کروا رہا ہے سر؟ کیا ہو؟ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش۔ آپ کے خیال میں کون یہ افواہیں گردش کروا رہا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں یا کوئی غیر سیاسی قوت؟ کوئی بھی فریق ہو سکتا ہے، وہ سیاسی فریق بھی ہو سکتا ہے، غیر سیاسی فریق بھی ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل پلیئر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شوشہ کہاں سے آیا۔ ہم میڈیا پر سنتے ہیں اور ہم میڈیا کے لوگ ہیں، تو اگر کہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہے نا، ہم اس کو چلا رہے ہیں کہ کوئی شوشہ آیا ہے۔ خان صاحب نے بھی کہا کہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ یہ شوشے کون چھوڑا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اشارہ تھوڑا سا واضح ہے اس حوالے سے۔ جنرل امجد شعیب صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ گزشتہ 1 سال میں جو کچھ سیاست میں ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس سے ہمارا ملک آگے گیا یا مزید پیچھے چلا گیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہر لحاظ سے پیچھے گیا۔ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ تقریباً 16 ارب ڈالر کے ان کے ذخائر تھے جو کہ فارن ایکسچینج ریزروز تھے، آج ہم تقریباً 5.8 بلین پہ آ گئے ہیں۔ تو اس پیریڈ میں ہم نے صرف اپنے ریزروز کھائے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا۔ فارن ایکسچینج کی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں، جو ارننگ آتی تھی یا باہر سے ریمیٹنسز ملتی تھیں، وہ تقریباً اب ختم ہونے پہ آئی ہوئی ہیں، لوگ دے نہیں رہے۔ سر آئی ایم ایف پروگرام کس نے سائن کیا تھا؟ اصل چیز یہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جتنی زیادہ اس پیریڈ میں آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک حکومت اگر یہ چلتی رہتی وہ شاید الیکشن میں جیتتے نہ۔ یہ عمران خان کی گورنمنٹ الیکشن، سر یہ کیوں سیاسی استحکام نہیں لا سکے؟ یہ اس میں کامیاب، یہ اپنے کیسز معاف کرانے میں تو کامیاب ہو گئے۔ جو میں قرض کروں، جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی تو لوگ جو ہیں وہ صدمے میں، شوق میں چلے گئے کہ یہ جتنے جس کے اوپر لوٹ مار کے بے شمار الزامات تھے اور ہر طرح کے مافیا کی شکل میں یہ آپریٹ کرتے تھے، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے تو بیٹھ گئے۔ یہ آپ سوچئے کہ عمران خان کو 9 یا 10 اپریل کو نکالا گیا، اور اس سے ایک دن بعد ابھی یعنی اس گورنمنٹ نے کچھ پرفارم نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا، ٹھیک نہیں کر سکے، لہذا وہ تو وہی نہیں تھا نا۔ اگلے دن ہی لاکھوں انسان سڑکوں پہ تھے یہ اس کی تقریر سننے کے لیے، بغیر کال کے۔ وہ اس کی پاپولیرٹی نہیں تھی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وہ تو ایک مجبوراً آپ کو ایک آلٹرنیٹو ملا ہوا تھا۔
वो रिजेक्शन थी उस सिस्टम की, उन लोगों की जो आज आपको बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन सर आईनी तरीके से आए ना, ये जो कुछ हुआ ये आईनी काम हुआ, कोई गैर आईनी काम तो नहीं हुआ है ना कि नहीं दुनिया भर में ऐसे तहरीकों से वज़ीर आज़म जाते हैं घर। आईनी हुआ, लेकिन मैं बहुत सारा कुछ जानता हूँ, ये ऐसा सीधा मामला नहीं था। आप देखिए कि यहाँ पे आप नून लीग के तमाम लीडर जितने भी, उसमें हसन इकबाल ले लें, ये शायद खाकान अब्बासी ले लें, ख्वाजा आसिफ को, इवन मरियम, इनके बयानात हैं जहां उन्होंने कहा, इनको हम ये मीडिया कहता रहा कि जनाब नो कॉन्फिडेंस लेके हैं, उन्होंने कहा जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती, ये खुद कहते रहे। जी ठीक है ना। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये वाकई उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को यूज किया है जो ये खुद कहते रहे हैं, तो फिर ये किस लिहाज से आईनी है? सर इनका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त में न्यूट्रल हो जाए तो फिर कामयाब हो जाए। देखिए मेरी ये सुनिए, अगर न्यूट्रल हो जाते, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती, और वो पहले भी कहते रहे कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत में नहीं हैं, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। इसको लिंक करें इस तरह के जरदारी साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी अब हमें कह रहे हैं कि हमें बताएं फार्मूला कि इनको कैसे निकालें, क्या करें। बताऊंगा फार्मूला किसी को निकालने के बाद। आप अगर सारा लिंक निकाले ना तो ये साजिश थी। आप नहीं समझते कि इमरान खान की भी कुछ कमजोरियां, कुछ वीकनेसेस थी सर? कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात नहीं करते थे, वो कंसेंसस डेवलप करने की सलाहियत से महरूम है, वो सभी से दुश्मनी रखते थे। और देखिए नून लीग ने तो कहा कि अपने दौरे इक़्तिदार में सारी हमारी क़यादत को जेल में डाल दिया। तो कहते हैं नैब पे कंट्रोल नहीं था। दो चीजें सिर्फ बताता हूँ। देखिए उस वक्त जो पार्लियामेंट थी जब इमरान खान थे, एक ऑपोजिशन मौजूद थी, वो चोर थे, डाकू थे, कुछ थे, लेकिन एक चीज थी कि वो लोगों से वोट लेके आके पार्लियामेंट में बैठे थे। इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि उस ऑपोजिशन को साथ लेके चलते और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनती, लेकिन उसने नहीं बनाई। वो एक ही कहता रहा ये डाकू चोर है, मैं नहीं बैठता। भाई डाकू चोर होंगे, लेकिन द फैक्ट इज कि जब एक आदमी इलेक्शन में जीत के पब्लिक से वोट लेके आके पार्लियामेंट में बैठ गया है तो अब सिस्टम का हिस्सा है। इलेक्शन से याद आया, आपको लगता है 2023 में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे? चूंकि गवर्नमेंट कह रही है इमरान खान का हमने बैड गवर्नेंस का बोझ अपने कंधों पे उठाया और अपना सियासी कैपिटल खो दिया। मैं समझ सका हूं कि इनके ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है ना, इलेक्शन का इनके सामने नाम लेना इसी तरह जैसे जवानी की मौत हो। इनकी जवानी की मौत है ये। इलेक्शन से इस तरह भाग रहे हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना नजर वो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, वो कह रहे हैं ये जो शोशा छोड़ा गया है टेक्नोक्रेट्स वाला, ये भी इसी वजह से कि ये अल्टीमेटली दरमियान में चाहते हैं कि एक ऐसा बफर पीरियड आ जाए जिसमें इमरान खान से जान छूटी रहे, क्योंकि पब्लिक इनको रिजेक्ट करके उसके पीछे लग गई है। मतलब ये हमारे भी वहम गुमान में नहीं था, लेकिन जो फिनोमेना हम देख रहे हैं, देखिए ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो उसके फेवर में नारे लगा रहे हैं, कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये बात चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की तरफ से जब एक चीज होती नजर आए, ठीक है, उसके सामने बंद बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नाकामी होगी, मजीद खराबी होगी। ठीक है रज़ा रुमी साहब, आप भी समझते हैं कि मजीद खराबी होगी? और आपके ख्याल में ये जो 2022 का साल है सियासी हवाले से ये कैसा रहा? और इमरान खान को हटाने के बाद आपके ख्याल में सियासी पोलराइजेशन और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है या उसमें आप समझते हैं कि कमी आई है? और अगर ये इकदाम ना उठाया जाता तो भाई क्या नुकसान हो जाता मुल्क का? जी, बहुत सारे सवालात जमा करती हैं आपने पारस, मगर देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो तरीकाकार से उठाया गया इमरान खान साहब को, वो बिल्कुल एक आईनी तरीकाकार था और उस पर कोई भाव नहीं होना चाहिए दुनिया भर में ऐसा होता। अब जाहिर बात है उसके मुज़मिरात हुए कि इमरान खान साहब ने भरपूर जारहाना तरीके से उस फैसले का मुकाबला किया, उसको रेजिस्ट किया और उन्होंने झूठी सच्ची दोनों बातें मिलाकर अवाम तक अपना बयानिया पहुंचाया। जो भी था आप उनके देखें सियासी नुक्ते नजर से इख्तिलाफ कर सकते हैं। रज़ा रूमी साहब, अभी आपने कहा जारहाना हिकमत अमली उन्होंने अपनाई, उन्होंने अदम एतमाद को, रिजीम चेंज और ये जो आलमी साजिश है इसका एक मजबूत बयानिया बनाया। आप समझते हैं कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUIF से कोई मिसकैलकुलेशन हुई है? नहीं, देखिए उनसे मिसकैलकुलेशन नहीं हुई ना, वो बेचारे किस खाते में है? मिसकैलकुलेशन तो जनरल बाजवा से हुई ना। अच्छा। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जो गैर मकबूल हो चुके हैं, उनको हम लाए हैं इक्तदार में, निकालेंगे तो बस ठीक है, वो घर चले जाएंगे पहले वज़ीर आज़म की तरह। लेकिन खान साहब ने तो जलसों पे जलसे कर दिए, तकरीरों पे तकरीरें कर दी, और ना सिर्फ वो तकरीरें की उन्होंने उनका सारे पूरा साल उनका डायरेक्ट हदफ जनरल बाजवा साहब थे। और उसके बाद वो सर्विंग मेजर जनरल्स जो हैं इस वक्त उनका नाम लेके उनके खिलाफ तो पर्चे कटवाना चाह रहे थे। वो वजीराबाद का इंसिडेंट हो,
دیگر معاملات ہوں، وہ اس کے اوپر بڑا انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک دیا ہے، اور یہی بات ہے کہ ذرا کلیئر کریں گے رضا رومی صاحب، ابھی باجوہ صاحب سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، تو یہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے مس کیلکولیشن ہوئی باجوہ صاحب سے، یا پھر اقتدار سے ہٹانے کے حوالے سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے؟ میرے خیال سے دونوں میں ہوئی، لیکن لانا پہلی مس کیلکولیشن تھی، اور یقیناً اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن دیکھیں پارس، جو ان کی جارحانہ جو حکمت عملی تھی، وہ بالکل بڑے ایفیکٹو کمیونیکیٹر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کی بات پہنچتی ہے. لیکن دیکھیے یہ بات بھی ضرور کہنا ہوگی کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور ان کی باتیں، وہ اور باتیں کہیں وہ صحیح کہتے ہیں، انہوں نے کووڈ میں اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اینڈ میں ان کے دورے اقتدار میں کچھ معیشت ہے وہ پلنا شروع ہوئی تھی، لیکن امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹا تھا، اس کا اعتراف انہوں نے خود امریکہ سے مکمکا کیا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں، دیکھیے یہاں پر مین سٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر جو کم از کم کوئی بھی جھوٹ بولے، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، ہمیں اس جھوٹ کو سچ نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اس کو مان لینا چاہیے. میں ذرا اوریہ صاحب سے کہوں گی وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. جو آپ نے کہا کہ جسے نہیں بولنا چاہیے تھا، جھوٹ ہے سچ ہے، وہ بھی اس پہ اپنی رائے دیں گے. لیکن رضا رومی صاحب ایک بات اور، آئی ایم سوری، ریاست مدینہ کا نام لے کے جھوٹ پھیلانا جو ہے، دروغ گوئی کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظلم کی بات ہے، تمام چیزوں کے بعد اخلاقیات اور دین کے خلاف ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی تھی نا، ہم لوگوں نے، ہمارے کالے کرتوت، دودھ میں پانی ہم ڈالیں، جعلی ووٹ ہم ڈالیں، وہ اس کا الزام اس پہ چلا جائے. اعلان انہوں نے کیا تھا نا ریاست مدینہ بنانے کا، خان صاحب خواہش کا اظہار آپ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے ڈاکو چور رہے ہیں اور وہ خواہش. اچھا رضا رومی صاحب، الیکشنز آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں جنرل الیکشنز، چونکہ اس وقت لانگ ٹرم ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور یہ قومی اسمبلی کو ایک سال مزید توسیع دینے کے حوالے سے جو تجاویز ہیں، یہ قابل ذکر ہیں، قابل عمل ہیں. جی ان کے اوپر غور تو ہو رہا ہے، انٹرویوز بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیئر ٹیکرز کی ایک پوری لائن لگی ہوتی ہے، وہ شیروانیاں ڈرائی کلین کرا رہے ہوتے ہیں، سوٹ کو پریس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل وہ پائے جا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ. لیکن یہ ناقابل عمل منصوبہ ہوگا. عمران خان صاحب اس کی مخالفت کریں گے اور ایک پوائنٹ پر آ کے نواز شریف بھی کریں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کیا ایسی غیر آئینی یا سپرا کانسٹیٹیوشنل میجر کو کور دے گی؟ آئین میں کوئی ایسی اوریہ صاحب دے دیں گے اور ضرورت جو ہے وہ پھر جاگ جائے گا. ٹھیک جی. اچھا اوریہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے اوریہ صاحب میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اوریہ صاحب، آپ کے خیال میں سال 2022 سیاست کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا، تحریک عدم اعتماد آئی عمران خان کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، آپ کے خیال میں کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے، بہترین ہوا ہے اس ملک کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً 75 سال کی اپنے اندر اور اپنی 67 سال کی زندگی کے اندر میں نے اتنا ہولناک قسم کا ساتھ نہیں دیکھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ بہت سارے ایسی چیزیں تھی کہ جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی جو اس سال کے اندر ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ہے کہ یہ سال ہوپ کا سال بھی میں یہ سمجھتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر 22 سے لے کے اب تک پاکستان کی جو ڈاؤن سلائیڈ گئی ہے اس کا تصور ہی نہیں، ہم نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال بھی ہو جائے گی پاکستان کے اندر کہ ہمیں میڈیسن کا را مٹیریل منگوانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. اس طرح کی صورتحال بھی ہو جائے گی کہ اگر میرے $5,000 کسی بینک میں جمع ہیں اور میں لینے جا رہا ہوں، میں کہیں باہر فارن پوسٹ کر کے آؤں تو وہ اس کے منتیں ترنے کرنے لگ جائے کہ رک جائے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. مجھ سے پہلے کہیں کوئی مجھ سے بڑی ایج کے کوئی ابو 70-80 ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہوں گے، لیکن شاید ارشد شریف والی صورتحال کبھی نہیں آئی ہوگی. پاکستان کی تاریخ کے اندر شرافت کے جنازہ جو ہے کسی کی ویڈیوز نکال کے اور کسی کی آڈیوز نکال کے، یہ اس سے پہلے شاید اس طرح کا نہیں ہوا تھا کہ جس طرح کا اس سال ہوا ہے. سوچ نہیں سکتا کوئی کہ کس طرح کی غلاظت، گندگی جو ہے اس پورے عرصے کے اندر، اس سال کے اندر نکلی ہے. پاکستان کی تاریخیں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا. میں چاہوں گی کہ ہم ایک ایک کر کے سب پہ بات کریں. حوالے سے سال کیسا رہا، اکانومی کے حوالے سے کیسا رہا، یا سیاست کے حوالے سے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے ساری باتیں کی، ظاہر ہے کسی نہ کسی کی غلطیوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہوگا جو ہم بھگت رہے نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر ان کے پاس نیوٹرل ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں بچا یا رہ گیا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کہاں نیوٹرل ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے
کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ 2 صوبوں میں رہ گئی ہے صرف. وہ 17 سیٹیں جو عمران خان جیتا تھا، عمران خان جیتا ہے، وہ سیٹیں اسٹیبلشمنٹ تحفے میں دیا کرتی تھی. یہ جو نوانی کی سیٹ ہے، یہ ڈنگیال کی سیٹ ہے، یہ وہ سیٹیں جو پیپل پارٹی کو تحفے میں دیتی تھی. پیپل پارٹی جیت جاتی تھی. اگر وہ تحفے میں دیتی نون لیگ کو، نون لیگ کی حکومت بن جاتی تھی. وٹو کو دیتی تھی، وٹو کی حکومت بن جایا کرتی تھی. ختم ہو گیا، آپ صفایا ہو گیا. آل آؤٹ حمزہ شہباز چیف منسٹر، چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کے خلاف جو کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی. کوئی بالکل غلط بات ہے، خلاف نہیں تھی. ٹھیک. اب اس کے بعد کے پی کے پھر 7 سیٹوں کے اندر کے پی کے میں اس میں آپ نے چنا، آپ نے استعفے منظور کروائے. 7 سیٹیں وہ تھی جو کمزور ترین سیٹیں تھیں، 7 سیٹوں میں وہ جیت گیا. آپ کی ساری پلاننگ، آپ کی پری پور ریگنگ، وہ تمام لیکن عوریہ صاحب یہ جو سارا بوجھ آپ بتا رہے ہیں وہ تو نئی قیادت کے اوپر تو نہیں، اب تو قیادت تبدیل ہے نا. میں پرانی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت بات نہیں کری. آپ کے نزدیک ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائے صوبوں میں رہ گئے ہیں، ایم کیو ایم کو کون جوڑ رہا ہے وہاں پر؟ یہ باپ پارٹی کس سے بنائی تھی، اس کو واپس تحفے میں کون دے رہا ہے؟ پیپل پارٹی کو اور جمیعت علماء اسلام کو. آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں اندھا ہوں؟ میں نے 24 سال وہاں گزارے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود بیٹھ رہے ہیں. میں آپ کو بلوچستان کے بچے کے پاس لے جاتا ہوں، 2018 میں کس نے کیا تھا؟ اور یہ سب پی ٹی آئی کو کون لے کر آیا تھا؟ دیکھیں بحث اس بات کی پورے پاکستان میں چلتے چلے آئے ہیں. سب سے زیادہ مجھے بتائیے، نواز شریف سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ تھی؟ جنرل نے یہ کہا تھا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، عمر بھی لگ جائے، باقی تو چھوڑ دیں. اس وقت بحث عمران خان کی نہیں ہے، سب کی بحث ہے. میں کوئی عمران خان کی پارٹی کا بتاؤں؟ ٹھیک. اچھا نذیر لغاری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اب نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یقین ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو غلطیاں تھیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی، یہ اس سے باز رہیں گے، اجتناب کریں گے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر یہ خوشگمانی کی جائے کہ غیر سیاسی ہو جائے گی، غیر متعلق ہو جائے گی، نیوٹرل ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں مجھے نہیں ہیں. مجھے بہت سی چیزوں میں لگتا ہے کہ بلاد اب بھی لاڈلا ہے، اور اب بھی بہت سے کارنر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ، آپ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک سیگمنٹ کو نہ سمجھیں. جی میں تو دونوں میرے محترم ہیں، دونوں میرے بھائی ہیں، اور میں بہت احترام کرتا ہوں عوریہ مقبول جان صاحب کا بھی اور جنرل شعیب صاحب، افضل شعیب صاحب کا بھی. میں ان دونوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھتا ہوں. میں ان کو سمجھتا ہوں، اور ان کے انداز کو بھی اور ان کے انداز گفتگو کو بھی میں اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو کا حساب سمجھتا ہوں. اور یہ ایک وقت میں کہہ رہے ہوتے تھے، جنرل صاحب ہیں میرے بہت محترم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے چھوڑ دیا ہے سیاست کو، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں بالکل نہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کو لائے ہیں. عمران خان صاحب کو لانے کے لیے روٹس کو سارا برباد کیا گیا، مشینیں بچھائی گئیں، آرٹسٹ مشینیں بیٹھ گئیں اور پارٹیاں توڑی گئیں. پارٹیوں کو توڑ کر ان کے بندے لائے گئے. پھر ایک گروپ بنایا گیا، کہا کہ یہ سرائیکی صوبہ محاذ ہے، اس میں سارے لوگوں کو لا کر ان کے ساتھ شامل کیا گیا. پہلے مست کر دیا گیا اس کے اندر، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پھر جیپ ایک نکالی گئی، جیپ کے اندر لوگوں کو بچایا گیا. پھر جیپ والوں کو اٹھا کر گرا دیا گیا. وہ بھی اس لیے گرایا گیا کہ وہاں سے وہ کٹ کے جیپ میں جائیں، اور جیپ والے جو ہیں وہ ایک دفعہ پناہ ہو جائیں. ان کو قربان کر دیا گیا. ایسے انہوں نے اپنے ملک پیٹے. چودھری نثار علی کو جس طرح سے اب تک بچھایا ہوا چکری میں، وہ وہاں سے چکری سے باہر نہیں آتے ہیں. ایک دفعہ گئے، جا کر ہل اٹھا کر واپس آئے. یہ سارا گیم اسٹیبلشمنٹ کا ہوا، اور لاڈلے کو لانا چاہتے تھے. لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے. آپ نے کہا لاڈلا اب بھی لاڈلا. 1 منٹ. کہا جا رہا ہے کہ اگر آج بھی الیکشن ہونا تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتی ہے. اور جن کو آپ لاڈلا کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے حالات یہ بتا رہے ہیں، اور کچھ سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلا سادہ اکثریت لے سکتا ہے. بالکل. یہ بیانیہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، یہ گھرا بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہے. یہ سب کچھ کیا بھی اس لیے ہے. کس طرح سے اس کے اترنے کے بعد جو کچھ لڑن چل رہی تھی، بھائی آخری وقت تو ہو گیا تھا نا. جب اب مونس الہی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. سر وہ تو عمران خان تو میر صادق اور میر جعفر کے القابات سے نواز رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لاڈلا ہے، اور یہ بھی بیانیہ انہی کا بنایا ہوا. اب میں کیا عرض کروں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے ایسی جگہیں جہاں سے پر نہیں ہل سکتا ہے. دیکھیں، میں انتہائی قابل احترام ایک ادارے کی بڑی شخصیت، ریٹائر شخصیت سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم اس طرف دیکھتے ہیں، پھر فیصلے کرتے ہیں. تو فیصلوں کے بارے میں اب آپ دیکھتے چلے جائیں. جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں، جہاں سے ایک سگنل آتے ہیں اس طرف دیکھ.
कैसे होता है? एक मिनट के अंदर जो है उनको ऐसी सहूलत कारी होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ठीक है नज़ीर लगाई साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक चीज और, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं शायद ऐसा बिलावल भुट्टो भी सोचते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमान की तब्दीली के बाद शायद वहां से इमरान खान को सपोर्ट नहीं मिल रही हो, लेकिन जो बाकी इदारे हैं वहां पे अभी भी इमरान खान के हमदर्द मौजूद हैं, इसलिए हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते फौरी। आपके ख्याल में किस तरफ इशारा है? ये किन इदारों की वो बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी इमरान खान के हमदर्द वो देख रहे हैं बैठे हुए? नहीं, वही है ना, आपको नजर आ रहा है कि ऐसा कभी हुआ है कि जनाब आप कहें कि हथेली पे सरसों जमाओ? कहा जाता है हथेली पे सरसों जमाओ, तुम जमा सकते हो जमाओ, नहीं तो नहीं जमाओ, तुम जो कुछ भी हो। सर कहाँ बैठे हैं लोग हमदर्द? मुझे जो ये मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है इस्लामाबाद में, ठीक, मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन कहा गया कि हथेली पे सरसों जमाओ। होता है ऐसा? तो पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती हैं। मैं कहूँ क्या, मैं अपने मुंह से कहूँ क्या कि मुल्क को अदालती मार्शल की तरफ ले जाया जा रहा है? चलें, आप नहीं कहना चाहते, मैं जनरल साहब से पूछ लूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल साहब, आपके ख्याल में 2022 में एस्टेब्लिशमेंट का कैसा किरदार रहा? मैं मौजूदा क़यादत की बात नहीं कर रही, मैं बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। आप समझते हैं कि न्यूट्रल होने का फैसला करके उन्होंने इदारे की इस्लाह की है, या बकौल इमरान खान मीर जाफर का किरदार अदा करके उन्होंने इदारे को मुतनाज़ा बनाया? मेरा ख्याल है अदारा इस पीरियड में मुतनाज़ा बना। आप यूँ देखिए कि पहले सिर्फ पीडीएम में जो जमातें थीं वो कहती थीं कि इमरान खान को हेल्प की है इन्होंने इलेक्शन में, और अवाम मैं समझता हूँ कि वो मुतमईन थे इस लिहाज से कि वो समझते थे कि मारूसी सियासत से जान छूटी, और कोई अगर आ गया तीसरा वो अच्छा है बुरा है, लेकिन कम अज़ कम ये कि जो सिर्फ अपनी औलादों के लिए काम करने हैं वो पार्टियां उनसे जान छूट गई। इसलिए कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन पीडीएम यही राग अलापती रही। लेकिन इसके बाद जब ये वाक़यात हुए तो ये देखने में बिल्कुल आप कह लीजिए कि आईनी है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वही पार्टी के लोग जो पार्लियामेंट में लोग थे उन्होंने की जी। खराबी वहां पे हुई जहां एस्टेब्लिशमेंट ने ओवर रिएक्ट किया। मसलन जिस दिन नो कॉन्फिडेंस वगैरह का किस्सा था जी। उस दिन वहां पे वो पुलिस वैन वगैरह चले गई जी। किसने भेजी, प्रिजनर वैन थी वहां पे, वो किसने चली, अदालतें किसने खुलवाई, वो लोग इशारा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के इन्होंने एक्शंस किए। तो लेकिन खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया। वो कहते हैं कि वो शहबाज गिल का नाम लेते हैं, आजम स्वाति की मिसालें देते हैं। वो कहते हैं मेरे लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला, फिर अपने ऊपर हमले का इल्जाम भी जनरल बाजवा को देते हैं। तो ये अपनी रिटायरमेंट के करीब वो इतना सब कुछ कर गए जनरल बाजवा। मेरी ये सुनिए, बात यह है कि ये जनरल बाजवा ने किया हो या किसी ने, सामने एक हुकूमत मौजूद है। अगर पुलिस के जरिए करवाया जाता है तो हुकूमत पुलिस को कह सकती है कि भाई आप इनकी बात मत सुनो। सर सामने तो कोई और ही मौजूद होता है ना, लेकिन कहा जाता है कि असल ताकत तो कहीं और होती है। बोझ उसको उठाना चाहिए जो सामने मौजूद है। वो मजे भी ले हुकूमत चलाने के, वो इनसे तहफ़्फ़ुज़ भी अपना करवाए कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके बैक पे रहे, और फिर बोझ भी। आपने पूरी जिंदगी फौज को दी है और आप बड़े करीब से फौज को जानते हैं, क्या आपको इस बात पर यकीन है कि अब ये गैर सियासी हो गए? ये गैर सियासी नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि यहाँ पे सियासतदान खुद न दुरुस्त हों। सियासतदान जा के खुद पीछे फिरते हैं। मैंने आगे भी एक में रोमी, उस दिन रजा रूमी भी साथ थे। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा मैं खुद डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूँ। सियासतदान आके चुगलियां खाते हैं एक दूसरे की, वो मिन्नत करते हैं कि जी हमें मदद करें, वो फलां देखें उसका। तो उनको वेलकम ना किया जाए? नहीं, उनको वेलकम ना करें तब भी वो आके आपको बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिससे लगता है कि पता नहीं बेड़ा गर्क होने लगे किसी चीज का, और फिर मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ फैसले करने पड़ते हैं। बात ये है कि ये फिर इस तरह की चीजें जो है वो बिला वजह शुरू हो जाती है। अगर सियासतदान मिसाल के तौर पर आज अगर पीडीएम है, कोई भी है, इमरान खान, अगर ये सारे मिल के एक नुक्ते पे फैसला करने के जी हम जो कुछ भी है खुद फैसले करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं हमारे अंदर। ठीक है, हमें वो ये मशवरा मत दें कि टेक्नोक्रेट करना, ये करना, हमने जो करना है वो हम खुद करेंगे, तो बात सीधी हो जाती है। अगर एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट को एनकरेज करे कि जी आप आके हमारा जैसे इमरान खान अपने वक्त में हर रोज कहता था कि नहीं कि हम एक पेज पे हैं। सर वो ठीक है, लेकिन कहते हैं सियासतदान भी कह रहे हैं ना कि हम मिलके बैठते हैं। जब वो मिसाके जमहूरियत किया नून लीग पीपल्स पार्टी ने, तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले आई। जब मिलकर बैठते हैं तो फिर वो कोई तीसरी कुव्वत ले आती है सामने। अगर ये आपस में तय ये कर लें कि हमने उनसे मदद नहीं लेनी, तो फिर वो कैसे, देखें एक आध दफा हो जाएगा, दो दफा हो जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर दफा, अब इस वक्त पीडीएम जो है वो उसने सारी ताकत वहां से हासिल कर रहे हैं।
اب اگر پی ڈی ایم کو میں دیکھوں تو اس کا تو 2 دن نہیں حکومت ٹھہر سکتی جس طرح لوگ ان کے خلاف ہیں، ورنہ وہ الیکشن لے کے بڑی مورل ہائی گراؤنڈ پہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کچھ کوئی بہتر ہو سکتے ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے؟ دیکھیں جی اختلاف کیا ہے میں تو وہ نہیں جانتا، لیکن اختلافات کا پتہ ہو تو پھر آدمی کہہ سکے، لیکن ایک چیز واضح ہے، آپ کو پتہ ہوگا ایک چیز واضح ہے پارس کہ یہ کہنا کہ اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، جس طرح آج عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ ایک تھرڈ آپشن کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں بہت دفعہ بہت عرصے تک لوٹ مار کر چکے ہیں ہماری یہ 2-3 خاندان، اب ان سے جان چھوٹنی چاہیے، اور آج بھی لوگوں کا جذبہ یہی ہے جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے، ورنہ اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو 5 سال پورے ہو جاتے تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں 2022 اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے کیسا رہا، اور کیا یہ کہنا درست ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ اپریل 2022 کے بعد عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان بن گئے؟ جی پارس، دیکھیے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناقدین رہے ہیں فوج کے سیاسی کردار کے اوپر، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ان کو بیک سیٹ لینی چاہیے، ان کو ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سال بہت دکھ ہوا کہ جتنی کیچڑ عمران خان نے افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پہ اچھالی اور کیوں کیا، اول تو اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ مارچ اپریل میں آرکسٹریٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا خود پی ڈی ایم والے تھے، یہ تو بھی حقائق سامنے آئیں گے، لیکن ان کا جو رویہ تھا اس نے ادارے کو نقصان پہنچایا، اور پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے جو عمران خان کی سپورٹر ہے وہ ایک روایتی طور پہ تاریخی اعتبار سے فوج کی حلیف رہی ہے۔ عمران خان نے ان دونوں کے درمیان ایک ویج پیدا کی ہے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر مستقل اٹیک کر کے۔ دیکھیے نا انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، غدار، میر جعفر، میر صادق، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے، کوئی نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ایک یونیفائیڈ آرمی کے بغیر نہیں فنکشن کر سکتی۔ یہ اس وقت نئے آرمی چیف کا جو ہو گیا تو ہو گیا، نئے آرمی چیف کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسری بات پارس، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے یہ بہت اہم چیز ہے کہ انفارچونیٹلی، اور میں انتہائی احترام سے اور احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 جنرلز جو تھے جو کہ کلیدی کردار تھے 2016 سے 2022 تک، انہوں نے بھی انفارچونیٹلی اپنے ادارے کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ٹائم کم ہے، آپ کے خیال میں کیا نئی قیادت جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کر، آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی کمان کی تبدیلی کے بعد سوچ بھی تبدیل ہوئی ہے؟ نہیں پارس، دیکھیں نا، ایک طرف تو عمران خان کے بقول جنرل باجوہ نے ان کی حکومت ختم کر دی، پھر پرویز الہی اور مونس الہی کے بقول جنرل باجوہ نے آپ اور پی ٹی آئی کا اتحاد کروا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی گیمز جاری تھی نا، ڈسپائٹ اناؤنسمنٹس آف نیوٹرلٹی، نمبر 1، اور نمبر 2 جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہوا تو 2 جنرلز نے استعفیٰ دے دیا، اور یہ جو اور کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آرمی کے اندر فیکشنلزم کی جو افواہیں گردش کرتی رہیں، جس طرح سے وہ رپورٹ ہوتی رہی، یہ ظلم ہے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یاد رہے کہ یہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے والا ادارہ ہے، اس کی سیکیورٹی کا سب سے اہم پلر ہے۔ جلدی سے پھر اولیاء صاحب اس پہ بات کریں۔ عمران خان نے میر جعفر کا، میر صادق کا بہت غلط کہا، اور اس کا ریئیکشن تھا آرمی میں، لیکن کیا پہلی دفعہ تھا نواز شریف صاحب پھول برساتے رہے گجرانوالہ جلسے اور نواز شریف ایکچولی سازشیں کرتا رہا، انہوں نے سازش نہیں کی، انہوں نے زبان کھولی جو کہ غلط کام کیا۔ نواز شریف نے ہمیں ڈان لیکس میں ذلیل کیا، اس نے بیانات دیے، مودی کو لاہور انوائٹ کر کے، مودی اس وقت افغانستان میں اور ماسکو میں تقریریں کر کے پاکستان کے خلاف اتنا کچھ بول کے آیا تھا کہ تھوڑی سی غیرت ہوتی آدمی کہتا میں اس سے نہیں ملوں گا، لیکن اس کو گھر پہ لے کے گئے۔ جو نواز شریف نے کیا وہ تو غداری تھی، اور اس کا بجاول نعرہ لگایا کرتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، بعد میں ماموں بنا کے اس کو ساتھ بٹھا دیا۔ اور یہ صاحب اس پہ ضرور کامنٹ کریں، لیکن سر میں صحافت کا بھی سوال آپ سے کر رہی ہوں، یہ بھی بتائیں کہ 2022 میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحافت یہاں پر کیسی رہی؟ ویسے تو کوئی بھی سال خوشگوار نہیں رہا صحافت کے حوالے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا بھی شاید 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ سیاست کی طرح میڈیا بھی پرو اور اینٹی عمران جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا نقصان ہوا ہے یا ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک ڈیبیٹ کلچر جنم لے رہا ہے اس سے؟ دیکھیں پہلے تو ایک کنسنسس جو میں اس پہ جنرل شیخ صاحب کے بات کر دوں کہ عمران خان جو ہے اس کا دشمن جنرل باجوہ ہے، وہ دشمن باجوہ کو سمجھتا ہے، نواز شریف فوج کو دشمن سمجھتا رہا ہے، اور مستقل طور پہ اس لیے میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں،
मैं उनके साथ मैंने 8 साल काम किया है कम से कम प्रोविंशियल सेक्रेटरी, फ्रंट सेक्रेटरी के लेवल पे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान की पॉपुलर 2011 का जो जलसा ले लें और आज जो उसकी, मैं पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट अपनी सारी की सारी फोर्स इकट्ठी कर ले तो वो जलसा नहीं कर सकती, वो पॉपुलैरिटी लेवल के लिए आ सकती। 10 अप्रैल पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली थी, ऐसी तब्दीली थी कि जिसका इमरान खान को भी अंदाजा नहीं था। उस तब्दीली ने वॉश आउट करके रख दिया सब सारे का सारा, उस तब्दीली ने पांव उखाड़ दिए हैं। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट काम करना भी चाहे तो शायद ना कर सके, क्योंकि लोगों ने 75 साल जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया उसका रिवाइज निकाला है। ये जो लोग कहते हैं ना उसको डांटने को लेके आए, वो फलां को लेके जमाने गुजर गए। मैंने 5 दफा इलेक्शन करवाए हैं, अब इलेक्शन के दिन धांधली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। और दूसरी बात, रिलीफ का जहां तक ताल्लुक है, आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिलीफ ये थी अदालती तारीख की, वो थी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को पाकिस्तान, कन्विक्टेड मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान से निकाल के किसी दूसरे मुल्क भेजना। इससे बड़ी किसी और को सर वो कहते हैं फैसला ही गलत था, तारीख में हुई है, सियासी फैसला था, वो इनके कहने पे तो नहीं, वो कहते हैं फैसला ही गलत था ना। देखें, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कहता है अपना उसका यूनाइटेड नेशन का चार्टर कि आप जेल के अंदर क्रॉमवेल अस्पताल ला सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल को जेल क्रॉमवेल अस्पताल नहीं ले जा सकते। और फिर आपने एक ऐसे आदमी की जमानत दी, एक ऐसी जगह उसको भेजा जहां जो उसकी चिन्ह नहीं थी। आपका ना कुछ सर्वर जा सकता था। ये किसने किया? यहां अभी तक इमरान खान लाडला था उस वक्त नहीं था। और कौन क्या करता है सबको पता है, आज भी क्या करता है। अभी इन्होंने कहा है कि जी लखानी साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा जब थैली पे सबसे दबाओ, मैं आज चैलेंज करता हूं इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन 1.5 दिन मुझे दें, मैं आपको 1.5 दिन में इलेक्शन करवा के दिखाता हूं। मुश्किल कौन सा है? आपके बैलेट पेपर छप चुके हैं, आपके बैलेट बॉक्सेस तैयार हैं, आपकी सारी की सारी पोलिंग स्कीम बन चुकी हुई है, आपकी एलोकेशन हो चुकी है। इस्लामाबाद में किसने वहां से निकल के वहां से आगे जाना था? ठीक सर, मसला सारा ये है कि जब इलेक्शन कमीशन में वो मिले हुए हो, सूरत हाल खराब की हुई है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं 15 घंटे में इलेक्शन करवा के देता हूं। ठीक है, अच्छा टाइम कम है, जवाब जरा जल्दी से सर, मैं वो भी सब कह के कमेंट उस पे लेना चाहूंगी। 2022 सहाफत का जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में जब से चैनल्स बने हैं ना जी, सहाफत चले गई है मालकान के पास जी, हम रह गए कलम के गुलाम। ठीक है, उसमें जितनी किसी को आजादी मिले, मैं तो खुद भुगता है, आपको याद है मैं भुगता, मेरे पर तो पाबंदी लगी थी, मेरे पर कभी नहीं लगी। मुशर्रफ के जमाने में मैं जॉब में था तब मुझ पर पाबंदी नहीं लगी, जब मैं जॉब में लिखता रहा। हालांकि मुशर्रफ की मेरे हजारों इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं कि उसने हमेशा उसके लिए कहा है कि आप कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं ना लाइव शो में, तो आपका शो रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है ताकि सेफ रहे। नजीर लगारी साहब, सर आपकी तो पूरी जिंदगी सहाफत करते और लिखते हुए गुजरी, आपके ख्याल में ये 2022 कैसा साल रहा? बदतरीन साल था या मामूल का साल था? और आप सहाफत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर पाकिस्तान में? क्योंकि अगर हमारा मीडिया कमजोर हुआ तो फिर ये जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं ये कौन सामने लेकर आएगा सर? ये हुकूमत के ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? मीडिया कब ताकतवर रहा है इस मुल्क के अंदर? हाँ, ये भी। मीडिया को कब, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, 3 दिन बाकी थे, कायदे आजम ने तकरीर की, वो तकरीर सेंसर हो गई, वो कहा गया कि ये नहीं चलेगी। पूछा गया भाई ये क्यों नहीं चलेगी, कायदे आजम की तकरीर, उन्होंने कहा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कौन? डॉन के एडिटर ने पूछा कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान रोक रही है। उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान कौन है, मुझे नाम बताओ। उसने कहा जी सेक्रेटरी जनरल रोक रहा है, सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली रोक रहा है। पूछा चौधरी मोहम्मद अली को, डॉन के एडिटर ने, कि भाई क्यों रोक रहे हो कायदे आज़म की तकरीर? उन्होंने कहा कि नजरिया पाकिस्तान के जो भी नजरिया नहीं, 2 कौमी नजरिए के खिलाफ, 2 कौमी नजरिए कि हिंदू जो है, हिंदू और मुसलमान आजाद हैं, अपने चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, जहां जाएं, ये नहीं चलेगा। ये अगर कायदे आज़म ऐसा कहना चाहते हैं नहीं चलता। हमने इसलिए बनाया कि अलग अलग है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। नज़ीर लगारी साहब, कभी अरशद शरीफ के कातिल मंजर आम पर आ सकेंगे? सलीम शहजाद के तो अभी तक नहीं आ सके। ये तारीख का हिस्सा है और तारीख में ये सारी चीजें मौजूद हैं। बदतरीन अदवार हैं, हमने मालूम है, हमें साथियों ने कोड़े खाए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, वो दरिंदगी का दौर था, सेंसर का दौर था। हमने सेंसर के कैंसर को भुगता है और हम कापियां ले जाकर खड़े होते थे इनके हुजूर कापी चेक करो, हाँ ठीक है आ गया, ये लिखे नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली, दिल पर चल जाएगा, दाश्ता नहीं चलेगा, हटाओ इसको, कापी नहीं चलाएगी ये खबर। वो इस तरह रोक लिया करते थे। नौजवान ने पिस्तौल को चुमा और फायर कर दिया, चुमा हटाओ, ये होता था हमारे साथ। हमने इस तरह के नतज भुगते। ये दौर था,
یہ بھی برا دور تھا, بہت اچھا دور نہیں تھا 2022, لیکن اس سے زیادہ برے بدترین دور ماضی میں رہے ہیں اور گزر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب ایک کامنٹ سر, ہمارے یہاں جب بھی کوئی صحافی کا قتل ہو یا پھر وہ اغوا ہوتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اس کی صداقت کا تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب قاتل تو پھر عوام شک و شبہات ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر قاتل پکڑا جائے جو کہ سب کی ذمہ داری ہے, اور ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے تو سب سے پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قاتل پکڑا جائے. اب یہاں پہ پاکستان میں محترمہ بے نظیر کا قاتل نہیں پکڑا گیا, وہ شہزاد کا نہیں پکڑا گیا, جی سلیم شہزاد کا, تو یہ بیچارہ زندگی فوج میں گزری ہے. میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہمارے یہاں کوئی ایجنسی میں کسی ایجنسی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صحافیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں کہ فلانا ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, اس پہ کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ دیکھیں بعض چیزوں پہ تو بالکل بات ہوتی ہے, اور بعض چیزوں پہ بعض صحافی خود بھی آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس پہ گائیڈنس دیں, اس میں کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ ایک نیشنل پالیسی کے تحت ان کو چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دنیا میں ہر جگہ ہے, ایون امریکہ میں بھی یہ چیز ہے, لیکن نیگیٹو سائیڈ اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایسا کام کروائیں کچھ, تو وہ میرا خیال ہے وہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. جی اور یہ سب کامنٹ کر لیں پلیز جلدی سے, پھر آخر میں رضا رومی صاحب آپ کیجیے گا. میں نذیر لغاری صاحب سے سخت احترام, میں سیکرٹری آرکائیو رہا ہوں, ایک حقیقت بیان کرتا ہوں. جی انہوں نے کہا کہ تقریر ہو رہی گئی, تقریر ہوئی تھی 11 اگست کو, ڈان چل چکا ہوا تھا دلی میں, ڈان کا پہلا شمارہ 16 اگست کو نکلا ہے, ڈان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس وقت. آئیں آرکائیو کا کھلواڑا کھلا ہے, ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے اور جو پاکستان میں سنائی جا رہی ہے اور سب اس پہ یقین کرتے ہیں. میں جب سیکرٹری آرکائیو لگا میں نے جا کے دیکھا, پہلا شمارہ 16 اگست کو لگا ہے, جس دن اس کو روکی گئی اس دن ڈان کا وجود ہی نہیں تھا. اوکے سر ٹھیک. اچھا رضا رومی صاحب, مجھے یاد ہے کہ لاہور میں مارچ 2014 میں آپ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا, آپ اس میں بال بچے تھے, پھر آپ کو بیرون ملک جانا پڑ گیا تھا. کیا خیال ہے پاکستان میں صحافت اتنی غیر محفوظ کیوں ہے؟ جی بہت افسوس کی بات ہے, وہ غیر محفوظ اس کے کچھ تو ذکر ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے عوامل ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ جیسے ارشد شریف کے کیس میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جو ریاستی اداروں کی طرف, ایک تو وہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وقت تھا, آپ کو یاد ہے پارس, کہ جب پاکستان میں نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو تھے, مذہبی انتہا پسند جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. بہرحال دیکھیے یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا وہ جب تک کہ کسی نہ کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, چاہے وہ سلیم شہزاد کا کیس ہو, چاہے وہ حامد میر کو لگنے والی گولیاں ہوں, ابصار عالم کو لگی ہوئی گولی ہو, یا وہ ارشد شریف کا قتل ہو, یہ جب تک کوئی ایک لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن بنا ہے تو وہ ارشد شریف کے کیس میں تو ان کے لواحقین کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور حکومت ان کی مرضی کا کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو مسئلے ہی بہت ہیں, تو کس طرح ارشد شریف کا قاتل آپ کو لگتا ہے وہ قاتل سامنے آ سکیں گے؟ نہیں تو وہ سپریم کورٹ گئے نا, تو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے کم از کم اس کو تو پھر اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا. بات یہ کہ پاکستان میں ادارے جو ہیں جو ڈومین ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں کام کر رہے اس کے مطابق, اور یہی وجہ ہے کہ صحافت بھی اور صحافی غیر محفوظ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور ذکر کر دوں, آپ تو ایئر کا جائزہ لے رہی تھی, تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سال تو اچھا رہا ہے صحافت کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب نے سب کے جو ہے نا وہ پرانی جو ریڈ لائنز تھی ان کو ختم کر دی ہے. خان صاحب نے اور ان کے دستے راز شہباز گل صاحب نے جو فوج اور جنرل باجوہ کے بارے میں کہا, اب تو لوگ کھلے عام سوشل میڈیا پہ ٹی وی کے اوپر وہ گفتگو ہوتی ہے جو کبھی نہیں ہوئی. اس بار آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جتنی گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کا دور دیکھیں, خان صاحب کا اپنا دور دیکھیں, اور جب جنرل فیض ISI کے سربراہ تھے آپ وہ زمانہ دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان کی صحافت کو جس طرح مینیج کیا گیا 2016 سے لے کر 2021 تک. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, نذیر لغاری صاحب, مقبول جان صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.